الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. میرے محترم و مکرم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 21 رجب المرجب 1442 ہجری 5 فروری 2021 جمعہ المبارک کے اس پرنور اجتماع میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام
قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں اور یہ وہ مہینے ہیں جن میں کثرت کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو اس لیے ایک تو یہ دعا کثرت کے ساتھ ہمیں مانگنی چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے بعد بڑی ہستی، سب سے بڑی ہستیاں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیاں ہیں۔ نبیوں میں سب سے افضل میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ان کے اہل بیت ہیں۔ اور صحابہ اور اہل بیت میں سب سے افضل میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، کہ ہمارے نبی کا ہر صحابی وہ جنتی ہے، اور ہمارے نبی کا ہر صحابی حضور کے فرمان کے مطابق وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی پیچھے انسان چلے گا ہدایت پالے گا۔ یہ رجب کی 22 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کو امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، 22 رجب۔ آج 21 رجب ہے اور کل 22 رجب ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں ایک بدعت رواج پکڑ گئی ہے اس کا بھی ذکر کروں گا۔ ہم جو اسلام کے ان ہیروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان ہستیوں کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ جب محبت دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کے نقش قدم پر چل کے انشاءاللہ سیدھے جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ میرے محترم سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے
23 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنے ایمان کا اظہار فتح مکہ سے پہلے کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے نوازا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے تھے کہ اس وحی کو، قرآن پاک کو لکھ لو، کسی جگہ محفوظ کر لو۔ اس کام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لکھنے والے صحابہ تھے، کاتب وحی صحابہ تھے، وہ کل 13 صحابہ کرام تھے۔ 13 میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6واں نمبر تھا۔ 6 نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف بادشاہوں کو، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 165 خطوط لکھی۔ کتنے خط لکھے؟ 165۔ جو سردار ہوتے تھے یا کافر بادشاہ ہوتے تھے، ان کو اللہ کے نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھتے تھے۔ وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارکہ وہ محفوظ ہیں۔ تو ان 165 خطوط میں سے 133 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے، اگر ہم اس پر کسی لکھنے والے منشی کو بٹھاتے ہیں تو ہمارا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حساب کتاب میں غلطی نہیں کرے گا، ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، ہمیں چکر نہیں دے گا، تو اس لیے ہم اس بندے کو مقرر کرتے ہیں جس پر ہمارا اعتبار ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس صحابی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت، جو اتنا عظیم الشان کام ہے، جس سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں ہے، دعوت سے بڑا کام کوئی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی نے 133 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے، تو کتنا زیادہ آپ پر اعتماد اور بھروسہ تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کاتب وحی ہیں، وحی لکھنے والے صحابہ اکرام میں سے شمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30واں سپارہ ہے، سورہ عبسہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی صحف مکرمہ۔ یہ قرآن پاک عزت والے صحیفوں پر لکھا ہوا ہے، عزت والے صحیفوں میں موجود ہے، مرفوعۃ مطہرہ، یہ بہت بلند و بالا ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے۔ اللہ کا کلام قرآن پاک، اس کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اور اللہ فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، عزت والے ہاتھوں نے، بزرگ ہاتھوں نے اس کو لکھا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، معزز لوگوں نے، نیکوکار لوگوں نے اس قرآن پاک کو لکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان صحابہ اکرام کی عظمت کا، جن کے ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت والا کہا ہے قرآن پاک میں، اور جن کو اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے کہ یہ معزز لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کسی شخص کے بارے میں کہوں کہ وہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ ایک یہ ہے کسی شخص کے بارے میں آپ کہیں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرمائیں کہ یہ لوگ عزت والے ہیں، معزز ہیں، نیک ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے مرتبے اور مقام والے ہیں۔ پھر میرے محترم سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور کے دربار میں ایک بادشاہ آیا غسان کا۔ غسان کافروں کی ایک ریاست تھی افریقہ میں، تو اس کا ایک بادشاہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آ کر کہنے لگا
اگر میں آپ کو کوئی گفٹ دوں تو آپ وصول کریں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، آپ مجھے کوئی ہدیہ تحفہ دو گے تو میں قبول کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو سامان ہے وہ میں یہاں سے آپ کے دربار سے تقریباً 6 میل دور چھوڑ کر آیا ہوں، جو میرا ساز و سامان ہے سارا وہ 6 میل دور پڑا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ کسی بندے کو بھیجیں تو میں جو آپ کو ہدیہ دینا ہے، جو تحفہ دینا ہے، جو گفٹ دینا ہے وہ میں دے کر بھیجوں گا۔ تو ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خادم بہت مشہور ہیں جو ہر وقت حضور کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسروں کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 بہت مشہور نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے تھے۔ لیکن جس وقت یہ بادشاہ آیا تھا حضور کے دربار میں تو ان میں سے ایک بھی موجود نہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ کو کہ اے امیر معاویہ اس بادشاہ کے ساتھ جاؤ، غسان کے بادشاہ کے ساتھ، اور جو یہ تمہیں تحفہ دیتے ہیں میرے لیے گفٹ دیتے ہیں، جا کے لے کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے پیچھے پیچھے باہر نکلے۔ جب دروازے سے باہر نکلے تو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے تھے وہ باہر کوئی نہیں، باہر نظر نہیں آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بادشاہ نکل گیا آگے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب میں جوتے ڈھونڈنے لگ جاؤں، پتہ نہیں کدھر ہوں، تو یہ نہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے حکم دیا ہے اس میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جوتوں بغیر ہی اس کے پیچھے بادشاہ کے لیے دوڑ کر چلے گئے، اس کو پہنچ گئے۔ جب باہر اس کو پہنچے سخت گرمی تھی، آپ اندازہ لگائیں یہاں جب پنجاب میں گرمی ہوتی ہے تو کتنی سخت ہوتی ہے، اور آپ عرب کی گرمی کا اندازہ لگائیں کہ عرب میں گرمی کتنی سخت ہوتی ہے۔ گرمیوں میں نا وہ انڈا ڈالتے ہیں گاڑی کے اوپر، انڈا فرائی ہو جاتا ہے، گاڑی کے اوپر چھت پر انڈا ڈالتے ہیں نا، ایسے چیک کریں کتنی گرمی ہوتی ہے، وہ انڈا اس گرمی میں فرائی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیدل ہی اس بادشاہ کے ساتھ ہو گئے، غسان کے بادشاہ کے ساتھ۔ اس بادشاہ کو کہا کہ ایسے کرو کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لو، میرے ساتھ جگہ ہے۔ اس نے کہا تو ان کا نوکر ہے، ان کا غلام ہے، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ اپنے ساتھ کسی غلام کو سوار نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غلام نہیں تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جو ذات پات لوگوں نے بنائی ہوتی ہے اس میں کوئی کام ذات کے بھی نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے، لیکن اس نے اس وجہ سے کہا تھا کہ کیونکہ حضور نے بھیجا تھا، حضور کی خدمت میں تھے، تو اس بادشاہ نے کہا تو نوکر ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ سوار نہیں کرتا ہوں سواری پر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر سواری پہ سوار نہیں کرتے ہو تو ایسا کرو اپنے جوتے مجھے دے دو، تو ایسے بھی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں جوتے بھی نہیں دیتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نہیں دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سواری گھوڑا تھا اس کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے گئے، ساتھ ساتھ سواری کے ساتھ ساتھ، اور جو 6 میل کا سفر طے کر کے وہ جو گفٹ اس نے دیا تھا حضور کے لیے تو وہ لے کر آئے۔ رات کو لیٹ ہو گئے، تاخیر سے پہنچے، پیدل گئے، پیدل آئے، پاؤں میں جوتے تک بھی نہیں تھے، اور اتنی صاف پتھریلی نوکیلی زمین پر ساتھ گرمی میں پاؤں سارے زخمی ہو گئے تھے۔ جب لیٹ واپس آئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے امیر معاویہ یہ بتاؤ کہ کیسا تمہارا رہا سفر، کیسا جانا آنا رہا، لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صورتحال بتائی۔ تو آپ نے جس شخص کے ساتھ مجھے بھیجا تھا، پہلے تو میں نے جوتے اپنے باہر دیکھے ملے نہیں، جلدی میں کیا حضور کا حکم ہے کہ لیٹ نہ ہو جاؤں، میں اس کے ساتھ چلا گیا، اسے جوتے بھی نہیں دیا، سواری پر بھی ساتھ سوار نہیں کیا، پیدل گیا ہوں، پیدل آیا ہوں، پاؤں بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت میرے اور آپ کے پیارے نبی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے زیادہ بردبار شخص، سب سے زیادہ برداشت والا شخص وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حالات نے پلٹا کھایا، 38 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت عطا فرمائی۔ کتنے سال بعد؟ اس واقعے کے 38 سال بعد دمشق پر
حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوئی شام میں دمشق پر، دمشق دارالخلافہ تھا دمشق۔ تو 38 سال بعد اور حکومت بھی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت امیر معاویہ کو کہ ہمارا یہ سارا پاکستان یہ 3 لاکھ مربع میل ہے۔ کتنا ہے؟ 3 لاکھ مربع میل۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک رقبے کے لحاظ سے سعودی عرب ہے، پھر اس کے بعد رقبے کے لحاظ سے سوڈان ہے۔ تو ہمارا یہ پورا پاکستان صرف 3 لاکھ مربع میل ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 64,65,000 مربع میل پر حکومت عطا فرمائی۔ کتنے لاکھ؟ 64,65,000 مربع میل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت عطا فرمائی۔ اور جو پوری دنیا ہے، پوری دنیا کا جو رقبہ ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ تو پوری دنیا کی بھی آدھی دنیا سے زائد دنیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور تھی بھی تھوڑے عرصے کے لیے نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر کی خلافت بہت سال تھی، ٹھیک ہے، حضرت عمر کی خلافت تھوڑی تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھوڑی تھی، حضرت علی کی خلافت تھوڑی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19-20 سال حکومت کی ہے۔ کتنے؟ 19-20 سال، آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پر حکومت کی۔ اسی لیے انگریز سیاستدان نپولین وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں نے آدھی صدی میں آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے اور اسلام کا پرچم لے رہے ہیں۔ تو حالات نے پلٹا کھایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی تھی کافر ملکوں کو فتح کرنے کے لیے۔ تو ایک جگہ سے فوج واپس آئی، اس کا کمانڈر واپس آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی افریقہ کے جزیروں کے پاس ایک ملک تھا غسان، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا کیا صورتحال ہے؟ وہ کہنے لگا کمانڈر کہ ہم نے 6,000 بندہ قیدی بنا کر لائے وہاں سے۔ کتنے بندے؟ 6,000 بندہ ہم نے قیدی بھی بنا کر ساتھ لائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان سب کو میرے سامنے پیش کرو، وہ جو 6,000 بندہ قیدی بنا کر میرے سامنے پیش کرو۔ تو جب سامنے پیش کیے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب سے آگے جو قیدی تھا جس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر اس کو باندھا ہوا تھا، تو وہ وہی شہزادہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جوتے دیے تھے نہ اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ نہیں پہچان سکا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اپنے کمانڈر کو کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دو، یہ شہزادہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو مہمان خانے میں جگہ، جو اپنا بڑا مہمان خانہ تھا اس میں اس کو ٹھہرایا اور 1 مہینے تک اس کی خدمت کی۔ کتنے عرصے تک؟ 1 مہینے تک۔ 1 مہینے تک اس کی خدمت کی گئی، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا خیال رکھو۔ 1 مہینہ جب پورا ہوا تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، جدھر جاتے ہو تمہیں آزادی ہے ہماری طرف سے، لیکن آئندہ نہ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں گے۔ مسلمانوں کے مقابلے نے جنگ کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں سے، اس لیے پھر وہ قیدی بنا کر لایا تھا۔ تو جاتے جاتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو نا 10,000 درہم بھی ساتھ دینا۔ کتنے درہم؟ 10,000 درہم بھی اس کو ساتھ دے دو، اس غسان کے پاس سے جو قیدی بن کر آیا ہمارے پاس۔ اس وقت جب اس کو 10,000 درہم کا اعلان ہوا تو بڑا اس کو تعجب ہوا۔ اس نے کہا یہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں، خود بادشاہ تھا، لیکن میں نے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کو وہ ہمیں قیدی بھی بنا کر لے گیا ہو اپنے دشمن کو، پھر اس کو اتنی مہمان نوازی بھی کی ہو، پھر اس کو اتنے پیسے بھی دیے ہوں۔ تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ ہے کون ہے بادشاہ، اس کا نام کون ہے، کیا ہے اور یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ تو اس نے جب نام اس کے ذہن میں پڑا نا تو اس وقت تو نام اس کو یاد تھا لیکن پہچان نہیں سکا، 38 سال گزر گئے تھے۔ تو اس وقت اس کو خیال آیا تو غور سے دیکھا نا تھوڑا تھوڑا پہچاننے لگ گیا امیر معاویہ کو، کہنے لگا تم وہی تو نہیں ہو جس کو تمہارے نبی نے میرے ساتھ بھیجا تھا اور میں نے جوتے بھی نہیں دیے تھے اور سواری میں سوار نہیں کیا تھا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے کمی سمجھ کر، نوکر سمجھ کر، غلام سمجھ کر تم نے اپنی سواری پہ سوار نہیں کیا تھا، اپنے جوتے نہیں لیے تھے، میں آج بھی اس نبی کا غلام ہوں، میں آج بھی اس نبی کا غلام ہوں۔ اور کہنے لگا میں کیوں تیرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا کہ میرے نبی نے تو اپنے چچا کے قاتل وحشی کو بھی اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، مجھے پتہ تھا تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مجھے برا بھلا کہا ہے، لیکن میرے اخلاق نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں۔ تو پھر اس سے رہا نہ گیا، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس نے کہا مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہوں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پھر وہ مسلمان ہو گیا، وہ بادشاہ صاحب۔ ایسے اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا بردبار شخص وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، ہدایت والا بھی بنا، مہدی بھی بنا، وحدی بھی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیامت والے دن اٹھائیں گے تو ان کے اوپر ایمان کے نور کی چادر پڑی ہوئی۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقی العذاب، اے اللہ اس میرے صحابی امیر معاویہ کو کتاب کا علم بھی سکھا، حساب کا علم بھی سکھا، اور اپنے عذاب سے بھی اس کو بچا۔ اتنی دعائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت